بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات میں سے آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کر رہی ہوں، اس کا عنوان کچھ یوں ہے: غیبی مدد۔ حدیث نبوی کے ایک بڑے عالم اور استاد امام حسن بن سفیان نصوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت عابد و زاہد بھی تھے، زمانہ طالبہ علمی میں 9 طالبہ علموں کے ساتھ طالب علوم حدیث کے سلسلہ میں مصر میں اقامت پذیر تھے۔ یہ سب لوگ وہاں ایک شیخ الحدیث کے ہاں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب انہیں آہستہ آہستہ علوم حدیث پڑھاتے رہے۔ یہ حضرات روزمرہ کے اخراجات کے لیے جو رقم ہمراہ لائے تھے، وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی اور نوبت فاقوں تک پہنچی۔ رہائش گاہ پر کوئی اضافی چیز بھی نہ تھی جسے بیچ کر ہی کچھ خورد نوش کا بندوبست ہو جاتا۔ جب 3 روز فاقے کی حالت میں گزر گئے تو سب نے یہ رائے دی کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ باہر نکل کر بھیک مانگی جائے۔ باضمیر خوددار اور غیرت مند آدمی کے لیے بھیک مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ سب اس بے حد مشکل کام سے گریزاں تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی اور طے کیا جائے گا کہ کون باہر جائے گا اور بھیک مانگ کر لائے گا۔ قرعہ امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے نام نکلا۔ امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس کے کہ جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مسجد ہی کے ایک گوشے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور لمبی دعا کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، نہایت عجز و انکسار سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ابھی حالت سجدہ میں دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک خوش پوشاک و خوش شکل نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، حسن بن سفیان کون ہیں؟ اصحاب حدیث نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور جلدی سے نماز مکمل کی۔ نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیخ صاحب، مجھے مصر کے موجودہ حکمران امیر احمد بن طولون ابو العباس ترکی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ کے حالات سے بے خبر رہنے کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ وہ ان کوتاہیوں کی معذرت چاہتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں وہ بنفس نفیس حاضر ہوں گے۔ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ مال ارسال کیا ہے جو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ نوجوان ہر طالب علم کے سامنے ایک تھیلی رکھ دی جس میں 100 دینار تھے۔ اصحاب حدیث یہ جاں فضا تعاون پا کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا، امیر ابن طولون کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ نوجوان نے بتایا کہ امیر آج دوپہر کو کیلولا کر رہے تھے کہ انہیں خواب میں ایک نیزہ بردار گھڑ سوار دکھائی دیا جو ہوا میں تیرتا ہوا امیر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے قریب آ کر ان کے پہلو میں نیزے سے کچوکا لگایا اور بارب آواز میں کہا، اٹھو حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو، اٹھو ان کی مدد کو جاؤ، وہ فلاں مسجد میں 3 روز سے بھوکے ہیں۔ امیر بیدار ہوئے۔ انہوں نے فوراً یہ دینار دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ بعد ازاں احمد بن طولون بذات خود ان خدام حدیث کی زیارت و ملاقات کے لیے مسجد میں آئے۔ انہوں نے مسجد کے آس پاس کی زمین خرید کر اسے مسجد کے لیے اور اصحاب حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔
اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے